بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعہ تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں منقول ہے، یہاں اس کا رقم ہے 702۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب گھر سے جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گھر کی نماز اور جہاں بازار میں بیٹھ کر وہ کوئی کاروبار وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور وہیں نماز پڑھ لیتا ہے، دونوں سے مسجد کی جماعت کی نماز 25 گنا زیادہ اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت تو فرما دی کہ صرف معبدی میں جا کر پڑھی جائے، یہ لازم نہیں رہا۔ آپ گھر میں پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کن حالات میں؟ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ مسجد چل کے جانے کے لیے قریب نہیں ہے، وہ بڑی مشقت کا باعث بن جائے، جس کو غیر معتاد مشقت کہتے ہیں، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر محلے میں مسجد موجود ہے، آدمی وہاں پہنچ سکتا ہے، یا بازار میں جہاں کاروبار کرتا ہے، یا دفتر کے قریب، تو پھر وہیں جانا چاہیے۔ کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو پسند نہیں کرتے کہ غیر معمولی مشقت میں لوگوں کو ڈال دیں، کہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے لا یرید بکم العسر، لیکن اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اس کے باوجود کہ آدمی گھر میں پڑھ سکتا تھا، رخصت کا موقع تھا، لیکن پھر بھی اس نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر میں بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو یہ بتا دیا کہ وہ 25 گنا زیادہ اجر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو اہتمام ہے، جس طرح آدمی چل کے جاتا ہے، وقت پر جاتا ہے، اپنے آپ کو مسجد میں مقرر وقت کا پابند بناتا ہے، وہاں کے ماحول میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرفکندہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ازدیاد اجر کا باعث بنتی ہیں۔ اسی اصول کو آگے بڑھا لیجئے، یعنی آپ گھر سے نکلے اور قریب کی مسجد میں گئے تو 25 نمازوں کا اجر مل گیا، اور اگر آپ سفر کر کے مثال کے طور پر رسول اللہ کی مسجد میں گئے یا بیت المقدس میں گئے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر کی قائم کردہ مسجد ہے، اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ میں سیدنا ابراہیم کی مسجد میں، تو اس میں بھی اسی اصول سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جب اہتمام کرتا ہے، شد رحال کرتا ہے، اور جا کر خصوصی اہتمام سے وہاں نماز پڑھتا ہے، تو اس کا یہ اہتمام، اس کا یہ مشقت اٹھانا، اس کا یہ محنت کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی پر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں دیکھیے آگے پھر اس کی وضاحت کی، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اس نے وضو کیا، اور ظاہر ہے کہ مسجد پہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ وقت آیا سب چھوڑ کر وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر سوائے اس کے کہ نماز ہی کے لیے نکلنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا کسی اور کام کے لیے نکل رہے ہیں تو چلیے نماز بھی صحیح، نماز ہی کے لیے نکلا اور گیا، تو فرمایا کہ لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ۔ وہ جو قدم بھی چلے گا اس پر اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا، یعنی ہر قدم پر اس کے لیے اجر ہے۔ اس سے پیچھے جو ایک روایت ہم پڑھ چکے ہیں اس میں تھا کہ تکتب آثارکم، یعنی تمہارے نقوش قدم اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے، تکتب آثارکم۔
تو یہ جو ہے کہ اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے، تکتب آثارکم، وہی چیز یہاں بیان کی ہے۔ تو وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس پر ایک درجہ اس کے لیے بلندی ہے، اور اس ایک قدم کے عوض میں جس طرح ایک درجہ بلندی ہے، اسی طرح اس کے طفیل، اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، جب تک وہ نماز کے لیے مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ پہلو ہے کہ اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے برتر، سب سے محبوب مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دست پہ دعا ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، پروردگار تو اس پر اپنی رحمت نازل کر، اس پر اپنی نوازش کر، اس پر اپنا کرم کر، اس پر اپنی عنایت کر۔ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ، اور فرمایا کہ جس وقت تم جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہو اور نماز کا انتظار کرتے ہو، تو نماز کے وقت سے اجر کے لحاظ سے شروع نہیں ہوتی، تمہارے بیٹھتے ہی نماز شروع ہو جاتی، یعنی اس کے بعد سے پھر تم نماز ہی میں اللہ کے ہاں شمار کیے جاتے ہو۔ وفی روایت قال اذا دخل المسجد کانت الصلاۃ تحبسہ، ایک دوسری روایت میں اسی جگہ یہ بات اس طرح نقل ہوئی ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا اور پھر نماز ہی اس کو روکے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، تو گویا وہ نماز ہی میں ہے، اس وجہ سے اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی محسوب ہوگا۔ اوپر جو فرشتوں کی دعا نقل ہوتی ہے اس کو بھی ایک دوسری روایت میں مزید اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، ما لم یوز فیہ ما لم یحدث فیہ، پروردگار جب تک یہ باوضو بیٹھا ہوا ہے، اس نے مسجد میں آ کے دائیں بائیں کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، تو اس کو معاف کر دے، تو اس کی توبہ قبول کر لے، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ بتایا کہ مسجد میں جانے کی یہ نوعیت ہے، یہ اجر ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں اگر محلے میں قریب میں مسجد موجود ہے تو یہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر 5 نمازوں میں مشکل ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، مانع ہے، تو آدمی انتخاب کر لے کہ 1 یا 2 یا 3 نمازوں میں وہ حاضر ہوگا، تو یہ بڑے اجر کی چیز ہے۔ وعن اسید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 703 ہے۔ ابو اسید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، یعنی وہ گھر سے نکلا، نماز کے لیے آیا، اب وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو ارشاد ہوا کہ داخلے ہی سے دعا و مناجات کی ابتدا ہو جانی چاہیے، یعنی اب سارا رخ اللہ سے مانگنے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وہ دعا بھی سکھائی ہے کہ یہ کہا کرو جب مسجد میں داخل ہو رہے ہو کہ پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور فرمایا کہ جب تم نکلتے ہو، یعنی گئے، نماز پڑھی، نماز بھی دعا ہے، مناجات ہے، نکلتے ہوئے بھی دعا کرتے ہوئے نکلو، اللہم انی اسألک من فضلک، پروردگار میں تجھ سے تیرے فضل کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سارا باب مسجد سے متعلق ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے ہوئے معبد کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح اس اہمیت کو سمجھ کر ایک مسلمان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔